پاکستان فوج کی تاریخ میں ہمیشہ سے شیر دل جوانوں کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ فوج ہمیشہ سے ہی پاکستان کا سر فخر سے بلند کیے رکھتی ہے۔ ہر مشکل میں پاکستان کو نکالنے اور مخالف ملکوں میں پاکستان کا جھنڈا بلند رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ میجر عزیز بھٹی جیسے کئی عظیم لیڈر پاکستان کے لیے اپنا خون بھی بہا چکے ہیں۔ تو آج ہم ایسے ہی پاکستان کے کچھ خطرناک اور طاقتور آرمی چیف کی بات کریں گے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تو چلو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ تو کیا حال ہے؟ مائی نیم از وقار خان اینڈ یو آر واچنگ وقار 2.0۔ تو یار آج کی ویڈیو میں ہم کچھ آرمی چیف کی بات کریں گے جن کا ذکر تو آپ نے ویڈیو کے انٹرو میں دیکھ ہی لیا ہوگا۔ تو چلو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، جنرل ایوب خان۔ جنرل ایوب خان ایسے آرمی چیف تھے جن کے دور میں پاکستان نے سب سے زیادہ ترقی کی، جن کو آج بھی پاکستانی عوام بہت یاد کرتی ہے۔ یہ پاکستان کا وہ لیڈر تھا جس نے پاکستان کو اس وقت سنبھالا جب ہمارا دشمن ملک انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ نکلا تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس فوج بھی نہایت کم تھی اور اسلحہ بھی، لیکن اس بے خوف لیڈر کی وجہ سے انڈیا پاکستان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ دوستو 1965 کی جنگ کے وقت جنرل ایوب خان ہی پاکستان کے صدر تھے۔ اس وقت جنرل ایوب خان نے ہی ریڈیو پر اعلان کیا تھا کہ بھارت نے رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ کیا ہے۔ جنرل ایوب خان نے ہی مسلمانوں میں جنگ کا جذبہ پیدا کیا، جس کے بعد پاکستانی عوام ڈنڈے، کلہاڑے اور ہتھیار اٹھائے چلے آئے۔ تو اگر اس جنگ کا واقعہ تمہیں نہیں معلوم تو کامنٹ سیکشن میں لازمی بتا دینا، اس پر بھی میں ویڈیو لازمی بنا دوں گا۔ اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس وقت جنرل ایوب خان صدر پاکستان ہونے کے باوجود بھی بارڈر پر سب سے آگے مورچوں پر کھڑے ہو کر لڑنا شروع کر دیا۔ اور ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے سن کر کہ پاکستان بھی پہلے دوسرے بڑے ملکوں کو قرضہ دیا کرتا تھا۔ تو جی ہاں، یہ جنرل ایوب خان کا ہی دور تھا جب پاکستان اس دور میں بھی جرمنی جیسے بڑے ملک کو $120 ملین کا قرضہ دیا تھا۔ نمبر 2 پر آتے ہیں ہمارے جنرل ضیاء الحق۔ یہ بھی پاکستان کے بہادر آرمی چیف میں سے ایک ہیں، جو ایک ایسا زبردست لیڈر تھا کہ ایک بار یہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے امام کعبہ کے پیچھے کھڑے تھے۔ نماز شروع ہی ہونے والی تھی کہ امام کعبہ پیچھے ہٹ گئے اور جنرل ضیاء الحق کو امامت کرنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھانے لگے تو نماز میں اتنا روئے کہ سارے نمازی بھی رونے لگ گئے۔ جنرل ضیاء الحق ہی تھے جن کے کہنے پر پاکستان نے پہلی بار ایٹم بم بنانے پر کام شروع کیا تھا۔ انہوں نے ہی پاکستان کو ایٹامک پاور بنانے کے لیے ہر چیز مہیا کی تھی۔ ایٹم بم بنانے والے سائنٹسٹ جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا، وہ ان پر بھی پوری ویڈیو بنے گی، تو لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو آل پر کر دو۔ ان کے کارناموں کی مکمل تفصیل تو ایک ویڈیو میں ممکن نہیں، پر اسی طرح پاکستان کو ترقی دیتے دیتے یہ ایک پلین کریش کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ اگر تم پاکستانی کمانڈوز کے بارے میں تھوڑی سی بھی انفارمیشن رکھتے ہو تو SSG کمانڈو کا تو تم نے لازمی سنا ہوگا، جنہوں نے انڈیا کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ اس پر بھی میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے، تو وہ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں، تو اس ویڈیو کے بعد وہ لازمی چیک آؤٹ کر لینا۔ نمبر 3 پر ہمارے آتے ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ ان کو ایک پراسرار ہیرو کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس انسان کی پرسنالٹی تو ایسی ہے کہ سامنے والا شخص بات کرتے ہوئے بھی خوف کھاتا ہے۔ یہ آرمی چیف وار اینڈ کور کمانڈو کا پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھی رہ چکا ہے۔ انہوں نے ملٹری آپریشن کر کے پاکستان سے دہشت گردوں کا خاتمہ بھی کر دیا ہے۔ پاکستان آرمی آج بھی کہیں پر آپریشن کرتی ہے تو وہ ان کے بتائے ہوئے پلان پر ہی کر رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے سیاست میں موجود تمام بڑے بڑے افسروں کو واپس بلایا اور فوجیوں کو سیاست سے الگ کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ تھا۔ یہ ایک ایسا نڈر آرمی چیف تھا کہ ان کے دور میں انڈیا سے پاکستان کے خلاف کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ تو اس ویڈیو کو تم اتنی اینڈ تک کے دیکھ رہے ہو تو مطلب تمہیں ویڈیو پسند آ رہی ہے، اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ایسی اور ویڈیوز کے لیے۔ اور جس ویڈیو کا میں نے بتایا تھا SSG کمانڈوز، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہوگا، تو لازمی چیک آؤٹ کر لینا۔ تو ویڈیو کو یہاں پہ لگاتے ہیں فل اسٹاپ، کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔